السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے حضرات ہیں جو مس کر دیتے ہیں، لیکن جو اکثر طبقہ ہے جو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کیا ہماری نماز اس لائق ہوتی ہے کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ کیا ہماری نماز واقعی اس کے مطابق ہوتی ہے جس طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، ہمارا دماغ اور ہمارے خیالات دنیا میں پھرنے لگتے ہیں، بھٹکنے لگتے ہیں، اور نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کون سی صورت ہم نے نماز میں پڑھی، یہ تمام باتیں یاد نہیں رہتی، اور سلام پھیر دیتے ہیں۔ تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم نے نماز میں کیا کیا پڑھا، نماز میں کیا کیا تسبیحات ہوئی، ان تمام چیزوں کو ہم غور نہیں کرتے، اور ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ جو اصل مقصود ہے، نماز پڑھنے کا اصل مقصود ہے اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر جان کر اللہ کی بڑائی کبریائی کو بیان کریں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف دھیان بالکل نہیں جاتا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بزرگوں نے ایک طریقہ بتایا ہے، اگر آپ اس طریقے کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی نماز جاندار ہوگی، اور آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور واقعی آپ جب نماز پڑھیں گے تو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ وہ طریقہ بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اس بات پر غور کریں کہ قیام کی حالت میں سنت یہ ہے کہ سجدہ کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ تو جب آپ کھڑے ہوں نماز کی حالت میں، سجدہ کی جگہ پر دیکھیں، زمین کی طرف دیکھیں، اور یہ خیال کریں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اس زمین کے اندر جانا ہے، اس زمین کے اندر ہمیں دفن ہونا ہے، اور زمین کے اندر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، اگر ہم نے اس قبر میں سوال کا جواب نہیں دیے تو ہمارا حشر کیا ہوگا، ان چیزوں کو غور کریں۔ جب آپ رکوع کریں تو رکوع میں سنت طریقہ یہ ہے کہ نگاہ کو دونوں پیر کے جو انگوٹھا ہے وہاں پر دیکھنا چاہیے، اور اس بات پر غور کریں وہاں پر دیکھ کر کہ ہماری جب روح نکلے گی تو سب سے پہلے دونوں پیر سے ہی روح نکلتی ہے، تو اس بات پر غور کریں کہ ہماری جو روح نکلے گی وہ انگوٹھے سے ہی نکلے گی۔ جب آپ سجدے کرتے ہیں تو سجدے میں حکم یہ ہے کہ ناک کی ہڈی ہے یہاں پر نگاہ ہونی چاہیے۔ تو ہم اس بات پر غور کریں کہ مرنے کے بعد جب ہمیں لوگ کفن دفن دے دیں گے، قبر میں پہنچا دیں گے، تو ہمارا جو جسم ہے وہ ختم جو ہوگا وہ ناک سے ہی شروع ہوتا ہے، ناک سے ہی ہمارا جسم سڑتا ہے، گلتا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ قبر میں جب ہم جائیں گے تو ہماری ناک سب سے پہلے ختم ہوگی۔ اسی طریقے سے جب آپ سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں قاعدہ میں، تو قاعدہ میں سنت یہ ہے کہ گود پر اپنی جھولی میں نگاہ ہونی چاہیے، لہٰذا ہمیں قاعدہ کی حالت میں بیٹھ کر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری جھولی خالی ہے۔ ہم اس دنیا کو جب چھوڑ کر جائیں گے تو بالکل اسی طریقے سے ہماری جھولی خالی ہوگی، ہماری گود خالی ہوگی۔ ہمیں اس دنیا میں سے کچھ لے کر نہیں جانا ہے، ہمارے ساتھ جو بھی چیز جائیں گی وہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم دنیا میں تمام دولت کو، گاڑی، بنگلے، بیوی، بچے، سب چیزیں چھوڑ کر خالی ہاتھ، خالی جھولی اس دنیا سے جانا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس طریقے سے ان باتوں پر غور کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز جاندار ہوگی، اور آپ کی نماز اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔